بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سلطنت میں ایک نیک بادشاہ جس کا نام شاہ فرید تھا حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل سنہری جالیوں اور نیلم جیسے شفاف شیشوں سے سجا ہوا تھا، لیکن ایک بات ایسی تھی جو کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ محل کے پیچھے ایک پرانا کنواں تھا جو جادوئی طاقت رکھتا تھا۔ شاہ فرید اکثر رات کے اندھیرے میں اس کنویں کے پاس آتا تھا، کچھ الفاظ بولتا، پھر پانی سے روشنی نکلتی۔ دراصل یہ کنواں اس کی سلطنت کا راز تھا۔ کہا جاتا تھا یہ کنواں سچائی دکھاتا ہے اور جھوٹ کو جلا دیتا ہے۔ بادشاہ صرف اسی کنویں کی مدد سے اپنے مشیروں اور درباریوں کی نیت پہچانتا تھا۔ ایک دن ان کی سلطنت میں ایک اجنبی آیا جو خود کو ایک عظیم جادوگر کہتا تھا اور بادشاہ سے کہتا کہ میں آپ کو ایسا جادوئی خزانہ دے سکتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سب درباری حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اس جادوگر کو خوش آمدید کہا، لیکن دل میں شک بھی تھا۔ بادشاہ نے اسے خاموشی سے جادوئی کنویں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس جادوگر سے کہا، اگر تمہارا دل سچا ہے تو یہ کنواں تمہیں قبول کر لے گا، ورنہ۔ جادوگر مسکرایا اور بولا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی جادوگر نے کنویں میں جھانکا، پانی کالا پڑ گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بادشاہ فوراً پیچھے ہٹا، لیکن جادوگر اپنی جگہ پر جمع رہا۔ چند لمحوں بعد پانی پھر نیلا ہو گیا اور کنویں سے ایک عجیب سی روشنی نکلی جس نے جادوگر کو چھو لیا۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ کنویں نے اسے جھوٹا نہیں ٹھہرایا۔ بادشاہ نے اسے اپنے محل میں مہمان کے طور پر ٹھہرایا۔ جادوگر نے کئی دن محل میں گزارے، پھر ایک رات بادشاہ کے خواب میں آیا اور کہا، اے بادشاہ، میں اس کنویں کا پہرے دار ہوں۔ تمہارا دل نیک ہے، اس لیے کنواں تمہیں مانتا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم یہ راز اپنے بیٹے کو سونپ دو۔ بادشاہ فوراً اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو بلایا جو شہزادہ تھا اور اسے کنویں کے پاس لے گیا۔ شہزادہ گھبرا گیا، لیکن جب اس نے پانی میں جھانکا تو اسے ایک سنہری دروازہ نظر آیا۔ کنویں نے اسے قبول کر لیا۔ ادھر جادوگر غائب ہو چکا تھا، لیکن کنویں کے اندر سے ایک آواز آئی، اس سلطنت کا اصل وارث وہی ہوگا جو سچ کو اپنائے گا۔ بادشاہ بہت مسکرایا۔ اس دن کے بعد اب شہزادہ سلطنت کے انتظام میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ نے سکون کا سانس لیا۔ شہزادہ بھی ایک نیک دل اور سچا انسان تھا، کیونکہ اب جادوئی راز اپنے اصل وارث کے پاس پہنچ چکا تھا۔